بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستو، ہمارے سامنے یہ کہانی کی چوتھی کتاب ہے۔ سلسلہ وار 3 کتابوں کو میں نے پڑھایا ہے اور اس کو پلے لسٹ میں جا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اس کڑی کی چوتھی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ معنی ہے، کتاب کا نام ہے کنز الثعالب۔ کنزن جمع کنوز، اس کا مطلب ہوتا ہے خزانہ، اور ثعالب یہ ثعلب کی جمع ہے لومڑی۔ مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہے تو معنی کیا ہو جائے گا؟ کنز الثعالب، لومڑیوں کا خزانہ، ٹھیک ہے، لومڑیوں کا خزانہ۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ کتاب یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ نہایت ہی آسان کتاب ہے، اس طرح کی کتابیں پڑھنی چاہیے تاکہ دلچسپی پیدا ہو، ٹھیک ہے۔ فوٹو وغیرہ سب دیا ہوا ہے اس میں۔ کان الثعلب ثعلوب یمشی قرب بیت الدیک کوکو، ٹھیک ہے۔ ثعلب یہ واحد ہے، لومڑی۔ ثعلوب یہ اس لومڑی کا نام ہے، جو ثعلب ہے وہی ثعلوب ہے، ٹھیک ہے۔ یمشی مشا یمشی مشین کا معنی ہوتا ہے چلنا، اور قرب منے قریب، بیت جمع بیوت گھر، دیکن جمع دیوک مرغا، اور پھر دیک کا یہاں پہ نام دیا ہوا ہے کوکو۔ کوکو یہ کیا ہے؟ مرغے کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ کان الثعلب ثعلوب یمشی، ثعلوب لومڑی، ثعلوب لومڑی، یمشی چل رہی تھی۔ کانا کی وجہ سے ترجمہ کریں گے چل رہی تھی کا، ٹھیک ہے۔ ترکیب اس کی الگ ہوگی، کان الثعلب ثعلوب یمشی قرب بیت الدیک کوکو، لیکن ترجمہ وہی ماضی استمراری کا ہی ہوگا، گرچہ کانا کے بیچ میں کیا ہے؟ فصل ہے۔ کانا یمشی، کانا کے بعد فعل مضارع ہے نا، تو ترجمہ ویسے ہی کریں گے۔ کان الثعلب ثعلوب یمشی، ثعلوب لومڑی چل رہی تھی، کہاں پہ؟ قرب بیت الدیک کوکو، کوکو مرغے کے گھر کے قریب، کوکو مرغے کے گھر کے قریب۔ یہاں پہ فوٹو میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد وَكَانَ ثَعْلُوبُ يَنْتَظِرُ خُرُوجَ الدِّيكِ لِيَأْكُلَهُ، اور ثعلوب انتظار کر رہا تھا۔ کان ثعلوب ينتظر، انتظر ينتظر انتظارن، انتظار کرنا۔ ثعلوب انتظار کر رہا تھا خروج الدیک، مرغے کے نکلنے کا۔ خروج مصدر ہے، خرج یخرج خروجن، مرغے کے نکلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ لِيَأْكُلَهُ، تاکہ وہ اس کو کھا لے۔ لِيَأْكُلَهُ، اکلا یاکلو کھانا، لِيَأْكُلَهُ تاکہ اس کو کھا لے۔ وجد ثعلوب ورقة تحت الشجرة، وجد یجد وجود اس کا مطلب ہوتا ہے پانا۔ ثعلوب کو ایک ورقہ ملا، یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ایک ورقہ۔ وجد ثعلوب ورقة، ثعلوب کو ایک ورقہ ملا، تحت الشجرة، کہاں پہ؟ درخت کے نیچے۔ یہ دیکھیے درخت ہے، اس کے نیچے۔ فتح ثعلوب الورقة واخذ يقرأ ما فيها، فتح یفتح فتحن میں نے کھولنا، فتح ثعلوب الورقة، ثعلوب نے ورقے کو کھولا، واخذ يقرأ، اور پڑھنے لگا، پڑھنا شروع کر دیا۔ اخذ یہ افعال شروع میں سے ہے، اخذ یفعل وہ کرنے لگا، اخذ یاکل وہ کھانے لگا، اس طرح سے اس کا معنی کریں گے، ٹھیک ہے۔ واخذ يقرأ، اور وہ پڑھنے لگا، اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ ما ان چیزوں کو، فیہا جو اس ورقے کے اندر تھی، یعنی ما فی الورقۃ، جو ورقے کے اندر تھی ان چیزوں کو پڑھنے لگا۔ قرأ ثعلوب، ثعلوب نے پڑھا، کیا پڑھا؟ اذا اردت الوصول الى کنز الثعالب، اذا اردت جب تم ارادہ کرتے ہو، جب تم چاہتے ہو، اراد یرید ارادتن سے، الوصول الى وصلہ سے مصدر ہے، وصلہ یصل وصولا الى پہنچنا، کنز ثعالب لومڑیوں کا خزانہ۔ اذا اردت الوصول، کہ اگر تم الوصول الی کنز ثعالب لومڑیوں کے خزانے تک پہنچنے کا ارادہ رکھتے ہو، جب تم لومڑیوں کے خزانے تک پہنچنے کا ارادہ رکھتے ہو، فعلیک ان تقوم بعدۃ امور، فعلیک تو تم پر ضروری ہے، ان تقوم کہ تم انجام دو، بعدۃ امور چند امور کو۔ قامہ بہی کا معنی ہوتا ہے انجام دینا، قامہ یقوم قیامن کھڑا ہونا، اور قامہ جب اس کا صلہ با آ جائے، جیسے بعدت میں لگا ہوا ہے، با آ جائے تو اس کا معنی ہوگا انجام دینا۔ فعلیک تو تم پر ضروری ہے،
ان تقوم بعدت امور، کہ تم کچھ کام کو انجام دو، کچھ امور کو انجام دو۔ اولا، پہلا کیا لکھا ہوا تھا اس میں؟ دیکھیے یہاں پہ لکھا ہوا، اس کے اندر بھی دکھایا ہے، یہاں پہ لکھا ہوا پہلا کیا تھا؟ اولا ارکز حول الغابت۔ رکزہ ارکز، رکزن کا معنی ہوتا ہے دوڑنا، ٹھیک ہے؟ حول کا معنی اراؤنڈ، یعنی رن اراؤنڈ دا فارسٹ، الغابت جنگل، ارکز حول الغابت اس کا معنی کیا کریں گے؟ جنگل کے ارد گرد دوڑو، ارکز دوڑو، حول الغابت جنگل کے ارد گرد۔ دوسرا لکھا ہوا تھا اسبح عبر النہر، عبر النہر یعنی سویم اکراس دا واٹر، اسبح، سبحہ اسبح سبحن کا معنی ہوتا ہے تیرنا، یہ بھی فعل امر ہے، اسبح تیرو، عبر النہر دریا کے پار، یعنی دریا کے پار تیر کر کے جاؤ، ٹھیک ہے؟ اسبح عبر النہر تیر کر کے دریا پار کرو، یا دریا کے پار تیرو، دریا کے پار تیرو، دریا کو تیر کر کے پار کرو۔ اس کے بعد ہے ثالثاً، تیسری چیز جو لکھی ہوئی تھی، اسعد الجبل، سعد سعدو کا معنی ہوتا ہے چڑھنا، سعد سعدو صعوداً، اسعد الجبل پہاڑ پر چڑھو، ٹھیک ہے؟ اور چوتھی چیز تھی رابعاً ادخل الکہف، دخل ادخلو سے فعل امر، ادخل داخل ہو جاؤ، الکہف غار میں، یہاں پہ دیکھیں نا معنی دیا ہوا ہے سب کا، غابتن، جبلن، کہفن، حولن، حول کا معنی دیکھیے اراؤنڈ کا دیا ہوا ہے، ارد گرد، ٹھیک ہے؟ تو ادخل الکہف، انٹر دا کیو، کیو بولتے ہیں غار کو، ادخل الکہف غار میں داخل ہو جاؤ، وَهُنَاكَ تَجِدُ الْكَنْزَ، اور وہاں پر تجدو تم پاؤ گے الکنزہ خزانے کو، اور وہاں پر تمہیں خزانہ مل جائے گا۔ فرح ثعلوب، فرح افرح فرحن خوش ہونا، ثعلوب خوش ہو گیا، لِأَنَّهُ سَيُصْبِحُ غَنِيًّا، لِأَنَّهُ کیونکہ وہ، لِأَنَّهُ کا معنی کیا کریں گے؟ کیونکہ وہ، سَيُصْبِحُ ان قریب ہو جائے گا، غنیًّا مالدار، وہ اس وجہ سے خوش ہوا کیونکہ ان قریب وہ مالدار ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے قرر ان ينفذ ما في الورقة ليأخذ الكنز، قرر یقرر اس کا معنی ہوتا ہے طے کر لینا، ٹھان لینا، اس نے طے کر لیا ان ينفذ کہ وہ نافذ کرے گا، ما ان چیزوں کو، فی الورقۃ جو ورقے کے اندر ہے، جو کاغذ کے اندر ہے، اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے ان چیزوں کو یہ نافذ کرے گا۔ کس لیے؟ لیاخذ الکنز، تاکہ وہ خزانے کو لے لے، تاکہ وہ خزانے کو حاصل کر سکے، خزانے کو لے سکے۔ قررہ اس نے ٹھان لیا، اس نے طے کر لیا، ان ينفذ کہ وہ نافذ کرے گا، ما فی الورقۃ ان چیزوں کو جو ورقے کے اندر ہے، تاکہ وہ خزانے کو لے سکے۔ رکض ثعلوب حول الغابہ، رکض ثعلوب، ثعلوب دوڑا، حول الغابۃ جنگل کے ارد گرد، دیکھ رہے ہیں نا یہاں پہ دوڑ رہا ہے، رکض ثعلوب حول الغابۃ، ارکض اسی وہ فعل امر تھا، یہاں پہ یہ فعل ماضی ہے، ثعلوب جنگل کے ارد گرد دوڑا۔ سبح ثعلوب عبر النہر، سبح اس بہت تیرنا، ثعلوب دریا کے پار تیرا، دریا کو تیر کر کے پار کیا، سبح ثعلوب عبر النہر، ثعلوب نے دریا کو، دریا کے پار، یا ثعلوب دریا کے پار تیرا، ثعلوب عبر النہر دریا کے پار، سبحہ تیرا یعنی تیر کر کے پار کیا۔ صعد ثعلوب الجبل، ثعلوب پہاڑ پر، ثعلوب پہاڑ پر چڑھ گیا، یہاں پہ دیکھ رہے ہیں پہاڑ پر چڑھ رہا ہے۔ صعد ثعلوب الجبل، ثعلوب پہاڑ پر چڑھ گیا، وَأَخَذَ يَقْفِزُ مِنْ صَخْرَةٍ إِلَى صَخْرَةٍ، یہاں پہ بھی دیکھیے افعال شروع کا استعمال ہوا ہے، قفز یقفز قفزن، اس کا مطلب ہوتا ہے کودنا، چھلانگ لگانا، جیسے یہ یہاں پہ کود رہا ہے۔ وَأَخَذَ يَقْفِزُ، اخذ فعل شروع میں سے ہے اور یہ لگا ہوا ہے، افعال شروع میں سے ہے تو معنی ہوگا اخذ یقفز، اور وہ کودنے لگا، من صخرۃ الی صخرۃ، ایک چٹان سے دوسرے چٹان کی طرف۔ دخل وصل ثعلوب اخیرا الی الکہف، وصل الی کا معنی ہوتا ہے پہنچنا، اس سے پہلے مصدر آیا تھا اس کا اذا اردت الوصول الی کنز ثعالب، ٹھیک ہے؟ وصل ثعلوب اخیرا، ثعلوب آخر کار پہنچ گیا، کہف غار، ثعلوب آخر کار یا آخر میں غار تک پہنچ گیا۔ وصل ثعلوب اخیرا الی الکہف، ثعلوب
آخر میں غار تک پہنچ گیا. ٹھیک ہے، سب سے پہلے فاعل کا ترجمہ کریں گے ثعلوب، آخر میں غار تک پہنچ گیا. اس کے بعد اس کا ترجمہ کر دیں گے. وَمَضَى إِلَى دَاخِلِ الْكَهْفِ. مضى إِلَى دَاخِلِ الْكَهْفِ، داخل مطلب اندر، مضى إِلَى کا مطلب ہوتا ہے چلے جانا. جیسے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ غار کے اندر داخل ہو رہا ہے، جا رہا ہے. وَمَضَى إِلَى دَاخِلِ الْكَهْفِ، اور غار کے اندر داخل ہو گیا، غار کے اندر چلا گیا. وَمَضَى إِلَى دَاخِلِ الْكَهْفِ، اور غار کے اندر چلا گیا، داخل ہو گیا. وَفَجْأَةً، فجأةً کا معنی اچانک، فجأةً اچانک. اغلق الباب الحدیدی للکہف. اغلق، اغلق کا معنی ہوتا ہے بند کرنا، اغلق مجہول کا صیغہ ہے. اغلق الباب الحدیدی، الباب الحدیدی لوہے کا دروازہ، لوہے کا دروازہ بند کر دیا گیا، للکہف غار کا. لام ہے تو اس کا معنی کریں گے کے سے. کہف کے، غار کے لوہے کا دروازہ بند کر دیا گیا. وفجأةً، اور اچانک، اغلقا بند کر دیا گیا، الباب الحدیدی للکہف غار کے لوہے کے دروازے کو اچانک بند کر دیا گیا، دروازہ بند ہو گیا اور لومڑی اندر رہ گئی. وفجأةً، اور اچانک، اغلق الباب الحدیدی للکہف غار کے لوہے کے دروازے کو بند کر دیا گیا. یہاں پہ نیچے معنی بھی دیا ہوا ہے، دیکھیں مغلق بند اور مفتوح کھلا ہوا. یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تصویر میں، اس میں کھلا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور باب کا مطلب دروازہ، گیٹ. نظر ثعلوب الی خارج الکہف. نظر ثعلوب، ثعلوب نے دیکھا. کدھر دیکھا؟ الی لگا کر کے، الی خارج الکہف. داخل کا معنی اندر اور خارج کا معنی باہر. الی خارج الکہف، غار کے باہر. نظر ثعلوب الی خارج الکہف، ثعلوب نے غار کے باہر دیکھا. فرآ، تو اس نے دیکھا. ادی کا کوکو، کوکو مرغے کو دیکھا. فرآ، تو اس نے دیکھا. ادی کا کوکو، کوکو مرغے کو. والکلبا، اور کتے کو. یضحکان کثیرن، یضحکان تسنیہ کا صیغہ ہے، ضحکا یضحکو ہنسنا. یضحکان کثیرن، وہ دونوں بہت زیادہ ہنس رہے تھے، یہ دونوں. ٹھیک ہے. فرآ ادی کا کوکو والکلبا، تو اس نے کوکو مرغا اور کتے کو دیکھا. یضحکان کثیرن، جو دونوں بہت زیادہ ہنس رہے تھے. عرف ثعلوب ان الدیک خدعہ. خدع یخدع خدعن من دھوکہ دینا. عرفہ یعرفو پہچاننا، جاننا. عرف ثعلوب، ثعلوب نے جان لیا، ثعلوب کو پتہ چل گیا، ثعلوب نے جان لیا. عرف ثعلوب، ثعلوب نے جان لیا، ان الدیک خدعہ، کہ مرغے نے اس کو کیا کیا ہے؟ دھوکہ دیا ہے. مرغے نے اس کو دھوکہ دیا ہے. ان الدیک خدعہ، کہ مرغے نے اس کو دھوکہ دیا ہے. وَهُوَ الَّذِي وَضَعَ الْوَرَقَةَ لِيَضْحَكَ عَلَيْهِ وَيُعَلِّمَهُ دَرْسًا لَن يَنْسَاهُ. وَهُوَ الَّذِي، اور وہی وہ تھا. وَهُوَ الَّذِي، اور وہی وہ تھا جس نے وضع رکھا تھا. وضع ایسا وزن میں نے رکھنا، بنانا. وَهُوَ الَّذِي وضع، اور وہی وہ تھا جس نے رکھا تھا، الورقۃ ورقے کو، لِيَضْحَكَ عَلَيْهِ تاکہ وہ اس کا مذاق اڑائے، تاکہ اس پر ہنسے. لیضحک علیہ، تاکہ وہ لومڑی پر ہنسے. علیہ ثعلوب کی طرف اس ضمیر کو لوٹا دیں گے. وہو الذی، اور یہی وہ تھا، الذی وضع، جس نے رکھا تھا، الورقۃ ورقے کو، لیضحک علیہ تاکہ یہ اس پر ہنسے. ویعلمہ، علم یعلم کا معنی ہوتا ہے سکھانا. ویعلمہ، اور وہ اس کو سکھائے، یعنی مرغا لومڑی کو سکھائے. درسن، ایک ایسا سبق، لن ینسا ہو، جسے وہ ہرگز نہ بھلا سکے. ٹھیک ہے. نسیہ انسا سے بنا ہوا ینسا ہو، اور درسن یہ نکرہ ہے، اس کے بعد لن ینسا ہو جو پورا جملہ ہے وہ مل کر کے درسن کی صفت بن جائے گا. یعنی ایسا سبق، لن ینسا ہو، جس کو وہ ہرگز نہ بھلا سکے. زبردست لیسن اس کو دے. وَيُعَلِّمَهُ دَرْسًا لَن يَنْسَاهُ، اور اس کو ایسا سبق سکھائے جو وہ ہرگز نہ بھول سکے. بکا ثعلوب کثیرن، بکائب کے بکان کا معنی ہوتا ہے رونا. بکا ثعلوب کثیرن، ثعلوب بہت زیادہ رویا. بکا معنی رونا. ثم قال، پھر کہا، لقد خدعت، خدع کا معنی دھوکہ دینا یا مجہول کا صیغہ ہے. لقد خدعت، میں دھوکے میں مبتلا ہو گیا، مجھے دھوکہ دے دیا گیا.
لأننی تعودت ان اخدع الآخرین، کیونکہ میں عادی ہوں. تعودہ کا معنی ہوتا ہے عادی ہونا. لأننی تعودت، کیونکہ میں عادی ہوں، ان اخدع الآخرین، کہ میں دوسروں کو دھوکہ دوں. اب ملا کر کے اس کا ترجمہ کر دیں گے، کیونکہ میں دوسروں کو دھوکہ دینے کا عادی ہوں. کیونکہ میں دوسروں کو دھوکہ دینے کا عادی ہوں. کیونکہ فعل مضارع ہے اخدع، اور اس سے پہلے ان لگ گیا تو مصدر کے معنی میں کر دے گا، تو اسی لیے دھوکہ دینے کا معنی کریں گے، یعنی دوسروں کو دھوکہ دینے کا عادی ہوں. لأننی تعودت ان اخدع الآخرین، کیونکہ میں دوسروں کو دھوکہ دینے کا عادی ہوں. یہاں پہ یہ کتاب مکمل ہو گئی. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں لومڑی کیا کر رہی ہے، رو رہی ہے، اور اس کے آخر میں کچھ الفاظ معانی جیسے یہاں پہ دیا ہے بکا آخر میں، یہاں اس میں بھی تصویر کے ذریعے سے بہت سارے الفاظ کو سمجھایا گیا ہے. اس سے بھی آسانیاں ہو سکتی ہے. یہاں پہ بھی الگ سے الفاظ دیے گئے ہیں تصویر کے ساتھ، ثعلب، دیک، کلب، کنز، جبل، کہف، غابۃ، صخرۃ. ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو اس پی ڈی ایف کو بھی میں اپلوڈ کر دوں گا تاکہ آپ وہاں سے اس کو نکال کر کے پڑھ سکیں، اور اس پی ڈی ایف کو آپ ویڈیو کے ذریعے سے بھی پڑھ سکیں. بہت ہی اچھی کہانی ہے. آپ کمنٹ کر کے بتائیں کہ کہانی آپ کو کیسی لگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.